خدا کی طرف سے مقرر کردہ مواصلات۔ خدا کی برکات کا اپنی زندگیوں میں تجربہ کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ پالوس اس اصول کی مثال اپنے افسیوں کو لکھے گئے خط میں کرتا ہے، اور دوسری کلیسیاؤں کو وہ اس کی مثال اپنے سب خطوط میں کرتا ہے۔ یہ کلام ہے، لیکن وہ اس اصول کی مثال دوسرے لوگوں کے وسیلہ سے بھی دیتا ہے، اور ہم یہاں افسیوں باب 6 آیت 21 تا 22 میں دیکھتے ہیں، جسے میں پاسمانی رپورٹ کہتی ہوں۔ اور تخیکس جو پیارا بھائی اور خداوند میں دیانتدار خادم ہے، تمہیں سب باتیں بتا دے گا، تاکہ تم بھی میرے حال سے واقف ہو جاؤ کہ میں کس طرح رہتا ہوں۔ لیکن اس کی ایک اور وجہ ہے۔ یہ معلومات کیا ہے؟ اس کو میں نے تمہارے پاس اس واسطے بھیجا کہ تم ہماری حالت سے واقف ہو جاؤ اور وہ تمہارے دلوں کو تسلی دے۔ پالوس کی اس خط اور دیگر خطوط میں بات چیت کا مقاصد لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا، لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو خدا کے مقرر کردہ کلام کے وسیلہ سے برکات کا تجربہ کرنے کی اجازت دینا۔ اور آپ ارطخس کے متعلق یقین کر سکتے ہیں، اور وہ افسیوں میں اس خط کو لے کر آتا ہے، اور شاید سمرنا جا کر اس خط کو پڑھتا ہے، اور پرگمن، تھواتیرا، سردیس، فلدلفیا اور لودیکیا جا کر پڑھا ہوگا۔ آسیا میں ان کلیسیاؤں کو لکھنے کے وسیلہ سے ان معلومات سے حوصلہ افزائی دیتا ہے جو پالوس نے پیش کی، لیکن ذاتی طور پر بھی بتانا کہ کیسے وہاں قید میں یہ سب کر رہا تھا، اور اس لیے وہ ان کے لیے دعا کر رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کلام کے وسیلہ سے انہیں حوصلہ افزائی حاصل ہو۔ پالوس اس کی بڑی خوبصورتی سے مثال دیتا ہے۔ خدا اس کی مثال ہمیں پورا کلام دے کر دیتا ہے، ہم کو بتاتا ہے کہ اس کی کیا مرضی ہے، اور ہمارے پاس اس کے کلام کے وسیلہ سے ایک بڑا استحقاق حاصل ہے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اور مجھے عبرانیوں 10 باب بہت پسند ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ خط کس نے لکھا، لیکن یہ زبردست ہے۔ میرا ذاتی طور پر ماننا ہے کہ یہ اپلوس ہے۔ میں یہ ثابت نہیں کر سکتی، لیکن اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ کس نے لکھا۔ یہ خدا کا کلام ہے، اور یہاں ہم پڑھتے ہیں اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ ایسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو، اور میرے لیے یہ بہت زبردست اور اہم چیز ہے، اور یسوع کے پاک روح کو کہنے میں بہت اہم تعلق ہے۔ جب وہ رسولوں سے بات کرتا ہے، اس نے کہا، میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے پیراکلیٹوس بھیجتا ہوں، اور وہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور وہ تمہیں سب سچائی بتا دے گا۔ پیراکلیٹوس کا ترجمہ دوسرا مددگار کیا گیا ہے۔ بہت دفعہ اس کا ترجمہ دوسرا مددگار یا تسلی دینے والا کیا گیا ہے، لیکن عبرانیوں کا مصنف ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام اور پاک روح جو ہمیں دیا گیا ہے کے وسیلہ سے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، جیسے رسولوں کو دیا گیا تھا جنہوں نے ہمیں کلام دیا۔ مگر یہاں پر ایک تعلق ہے۔ پیراکلیٹوس صیغہ جمع ہے جو کہ پیراکلیتائی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جیسے پاک روح جو کہ تسلی دینے والا ہے ہمیں کلام مقدس دیتا ہے۔ ہمارے پاس صرف کلام مقدس ہی نہیں جو ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، بلکہ ہمارے پاس پاک روح بھی ہے جو ہمیں اس لیے دیا گیا کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں۔ میرے نزدیک یہ ایک قابل تعریف سچائی ہے، اور اس ابلاغ کے اصول میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کے تعلق سے اطلاق کرنے کے لیے بہت حیرت انگیز سچائی ہے۔ خیر، پالوس اپنے خط کا اختتام اس نقطہ پر کرتا ہے اور کہتا ہے، بھائیوں کو اطمینان حاصل ہو۔ یہ نہ صرف دلی سکون ہے بلکہ وحدانیت بھی ہے، اور میں اسے محبت کرتا ہوں جیسے مسیح نے آپ سے کی، اور خدا نے اپنی محبت سے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم ایمان محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو پیار کریں۔ آئیے یسوع کو اپنے اندر بسنے دیں اور پاک روح کی قوت کو کام کرنے دیں۔ خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بھائیوں کو اطمینان حاصل ہو، اور ان میں ایمان کے ساتھ محبت ہو۔ جب آپ باہمی حوصلہ افزائی کی بات کرتے ہیں تو خدا مواصلات کو مقرر کرتا ہے۔ میں مدد نہیں کر سکتا، لیکن دوبارہ کلام کے بارے میں سوچتی ہوں۔ پالوس خصوصاً یونانی لفظ ایلیلون کا 40 مرتبہ
اس کا استعمال کرتا ہے، اور نئے عہد نامہ کے خطوط کے دیگر مصنفین اس ایلیلون لفظ کا استعمال تقریباً 20 مرتبہ کرتے ہیں۔ اس لیے لفظ ایلیلون یا ایک دوسرے کے لیے نئے عہد نامہ میں تقریباً 60 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور میں پچھلے ایک اصول جس کا نام ایک دوسرے سے پہلے سے بیان کر چکی ہوں، صرف رومیو کے خط سے 16 میں سے 12 کا ذکر رومیو میں سے ہی ملتا ہے۔ میں افسیوں کا مطالعہ آپ کے ساتھ ایک دوسرے کے بیان پر ختم کرتے ہوئے اس بات چیت کو آپ کے ساتھ حوصلہ مندی کے بیان کے ساتھ شامل کروں گی، اور یہاں پر یہ ہے، مسیح کے بدن کا حصہ ہوتے ہوئے ہمیں محبت سے ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا ہے، محبت میں ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے، ایک دوسرے پر مہربانی اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو، ایک دوسرے کے تابع رہو، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، اور ایک دوسرے کے لیے مہمان نواز ہونا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ خدا کا مقرر کردہ کلام ہے، لہٰذا زندگی گزارنے کا اصول یاد رکھیں۔ خدا کی برکات کا اپنی زندگیوں میں تجربہ کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔